مفتی صاحب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو ہے نا بہت سا مواد گردش کر رہا ہے، حقیقت کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی آپ ایسا اتھینٹک جواب دیں تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین دیکھنے والے جو ہیں وہ اس سے فائدہ کوئی حاصل کر سکیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد قباء تعمیر ہو رہی تھی تو اس دوران نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے اور تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اسی مفہوم سے ملتی جلتی اور بھی حدیثیں ہیں، تقریباً 4 سے 5 روایات ملتی ہیں، لیکن جب آپ پہلی بات میں ان روایات کی سند پر بات کروں تو محدثین نے کافی جو ہے نا کلام کیا ہے اس سند پر جو اس مفہوم کی احادیث مروی ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ میں راوی جو ہے بعض نے اس سند کے جو راوی ہیں ان پر تدلیس کا حکم لگایا اور بعض محدثین نے اس کی سند کو ہی ضعیف قرار دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے، جیسا کہ بعض محدثین نے صحیح بھی کہا ہے اس کو، تو صحیح مان بھی لیا جائے تو پھر بھی اس سے جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا وہ بالکل ناانصافی ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، جنگ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور مقابلے میں جو جماعت تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب سارے یہی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، لہٰذا وہی باغی گروہ ہے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ وہی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ سب سے بڑی ناانصافی یہ کرتے ہیں، مطلب اپنی عقل کے گھوڑے اس طرح دوڑاتے ہیں کہ صحابی کو اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جن کے بارے میں مطلب قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے الفاظ اللہ رب العزت نے نازل کیے، اور جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا قریبی تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کے بھائی، اللہ اکبر، تو ہاں امت کے ایک طرح کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، تو ان کے بارے میں ہم اس طریقے سے نازیبا کلمات پڑھیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، سنے نہیں جاتے اس طریقے سے۔ آج یہ فتنہ زیادہ پھیل رہا ہے، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ذرا نہیں خیال کرتے کہ یار میری اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے کہ میں وہ صحابی کے بارے میں بات کروں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں وقت گزارا ہو۔ یہ اعتراض تو ڈائریکٹ حضور پہ ہوتا ہے کہ سرکار اس طرح کے ساتھی رکھے آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ اعتراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہو رہا ہے، تو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے فقہاء نے جو فقہاء ہیں، ہمارے ائمہ کرام نے شروع سے ہمیں ضابطہ دیا ہے کہ صحابہ کی جو بات ہے نا اس میں آپ نے زبان نہیں کھولنی، ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان میں ہم گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا قیامت کے دن آپ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ بھائی کیا فیصلہ کیا تھا مار کے بارے میں، یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کیا ہم سے پوچھا جانا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں باتیں کریں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہ چھوڑی ہو، اللہ اکبر، اور ہم ہیں کہ کبھی پڑھی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ ہم اپنے اعمال دیکھیں اور اپنے کام دیکھے کر کے آ رہے ہیں، اعمال ہمارے کسی کھاتے میں نہیں آ رہے اور ہم باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ بہرحال اس کی میں وضاحت دیتا ہوں، ہمارا یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہو تو حد الامکان اس کی تعویل اس طریقے سے کی جائے گی کہ کوئی صحابی جو ہے اس لپیٹ میں نہ آئے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک سے اس کی وضاحت لیتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک دوسرے پر سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اب لڑنا ہے بغاوت کرنے والے سے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹنا ہے۔ دو مسلمان گروہ آپس میں، کون سے؟ دو مسلم۔ اسی آیت، اب ان دو مسلمان گروہوں سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ اس کا شان نزول ہی یہی ہے، کیونکہ یہ آیت پہلے کی نازل ہو چکی ہے، لیکن یہ آیت کا اطلاق ان پر بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے گروہ نکلا تھا جس نے بغاوت کی، اللہ کے حکم کی طرف نہیں آیا اور چڑھا دوسرے کے اوپر۔
تحکیم کا معاملہ وہیں پر پیش آیا تھا جنگ صفین میں. تحکیم کا معاملہ یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے خارجی نکل آئے نا ان میں سے, حکم صرف اللہ کا, حکم صرف اللہ کا, کسی اور کا کوئی اور حاکم بن ہی نہیں سکتا. یعنی وہ خلافت کے خلاف ہو گئے. کہتے ہیں خلافت کا کسی کو حق ہی حاصل نہیں ہے, حکم صرف اللہ کا چلے گا, الحکم للہ. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے نا وہ جدا ہو گئے, علیحدہ ہو گئے. یہ ہے جو بغاوت کرنے والا ایک گروہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ گروہ جدا ہوا جنہوں نے بغاوت کی. اسی کی تائید میں وہ حدیث پاک ہے, پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میرا بیٹا سردار ہے. اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا, دو مسلمان گروہوں کی صلح کرائے گا. یہ نہیں کہا خالی دو گروہوں کو. پتا تھا کہ امت کے اندر کچھ فتنہ پرور لوگ آئیں گے, تو ایسے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو دیدہ دلیری کے ساتھ زبان درازی کریں گے, صحابہ کے بارے میں بکواس کریں گے. اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے فرما دیا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان, باغی کو مسلمان کہنے کا کیا حق ہے؟ اور پھر وہ تو جہنمی ہے اگر آپ کہتے ہیں, تو جہنمیوں کو حضور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. تم ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی لفظوں کی وجہ سے جہنمی ڈکلیئر کر رہے ہو, اور حضور تو فرما رہے ہیں کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک طرف باغی بھی اور مسلمان بھی, یہ تو نہیں ہو سکتا. باغی کو تو قتل کرنے کا حکم ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ حقیقت میں وہ فتنہ تھا جو جدا ہوا تھا. حکیم کا مسئلہ بھی اس نے اٹھایا, اور اسی کی تائید میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑے گی تو ان میں پھر ایک بغاوت کے رستے سے ایک گروہ جدا ہوگا. پھوٹ پڑے گی تو بغاوت کرتے ہوئے ایک جدا ہوگا. تو ان دونوں میں یعنی دو مسلمان گروہوں میں جو حق کے زیادہ قریب ہوگا نا وہ اس سے لڑے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کا کلاکما کیا, ان سے لڑے, اور حق کے قریب وہی تھے. ہم بھی یہی کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں خطا ہے, لیکن وہ خطا اجتہادی ہے, خطا اجتہادی ہے. ہم ان کو بھی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کیا انہوں نے, کیونکہ خطا جو ہے خطا اجتہادی, اس میں اگر بندہ خطا پر ہو یعنی کوئی اجتہاد کے ساتھ کوئی کام کیا ہے, اگر وہ بہتر ہو جائے تو ڈبل ثواب ہے, اگر وہ غلط ہو جائے تو پھر بھی ایک ثواب, پھر بھی سنگل ثواب ابھی بھی موجود ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں خطا اجتہادی پر تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. وہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ حق بدستے حیدر کرنا, اور امیر معاویہ بھی ہمارے ساتھ, امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. ایسے یعنی ہمارے بڑوں نے ہمیں صرف یہی سکھایا. آج کل کچھ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عام لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں, صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. یعنی 1400 سال سے جو مسئلے نہیں کسی نے اٹھائے, آج ایک بندہ بیٹھ کے تو ان مسئلوں کو اوپن کر رہا ہے جس نے کسی درس سے پڑھا نہیں ہے, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, عبارت پڑھنی نہیں آتی, اور وہ آ کے تو صحابہ کرام کے بارے میں یوں بکواس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں, اور یہ مسئلہ ادھر سے نہیں ہے, یہ مسئلہ پیچھے سے ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہی, ان کی شہادت سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا, اور یہ گروہ بن گیا تھا, اور وہ پروان چڑھتا جا رہا تھا. عبداللہ بن صبا یہ وہ بندہ تھا جو پہلے حضرت علی گیا, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہاں اس کی کوئی بات نہیں سنی گئی, تو پھر یہ گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان کا ایسا چہیتا بن گیا, اور یعنی اپنا نا اس نے ڈرامیٹیکل رول ادا کیا, اپنی حقیقت کو چھپا کے ان کے اندر رہا, اور یوں پھر دونوں کی جو ہے نا وہ جڑیں وہ اکھاڑتا رہا اور ان کو کمزور کرتا رہا, اور بالآخر ان دونوں گروہوں کو آپس میں لے آئے, آمنے سامنے لے آئے. یعنی پلاننگ کی گئی باقاعدہ, ان باغی گروہ کے ذریعے سے باقاعدہ پلاننگ کی گئی. تو باغی گروہ نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باغی گروہ وہ تھا حقیقت میں جو ان دونوں کو آمنے سامنے لے آیا اور ان کو آپس میں جو ہے نا لڑا دیا. یہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے, ان کے بارے میں اصل میں نا حدیث ملتی ہے جو اختلاف پیدا ہوتے ہیں. مسند احمد میں یہ حدیث ہے. انہوں نے نہ کہا, پتہ کیا کہا, اب ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, کسی طریقے سے اس کی جو ہے نا کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس حدیث کے یہ دوسرے حصے کو تو مانتے, پہلے حصے کو نہیں مانتے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں عمار جو تھا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا تھا,
अल्लाह अकबर। اب آپ سوچ سکتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شریف النفس اور عظیم ان صحابی کے بارے میں عظیم صحابی یہ گمان بھی کیا جا سکتا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہو. صحابہ اسی حدیث کا پر جان نچھاور ہاں، کرتے تھے. اسی حدیث کا اگلا حصہ جس میں حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرا تم سے ٹاکرا ہو تو میں تجھے قتل کروں گا. پھر صفین میں کہتے ہیں میرا ٹاکرا ہوا تو میں نے ان کو قتل کیا. ابھی اگلا حصہ لے رہے ہیں تو پچھلا حصہ بھی لیں. تو بتائیں کیا عمار عثمان کو گالیاں دے سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کسی صورت میں یہ حدیث جو ہے نا وہ حقیقت پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں رہا. جو حقائق ہیں اس کے مطابق یہ سچی آ ہی نہیں رہی. اس کو نا کینسر کس طرح سے اگلی حدیث سے بھی مسند احمد کی ہی حدیث ہے. اس کے بعد دو اور بندوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. اللہ اکبر. یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص غالباً تھے پاس, تو انہوں نے جو ہے نا سختی سے ان کو جو ہے نا سرزنش کی ان لفظوں کے ساتھ, اور تم خوشیاں مناتے پھرتے ان لفظوں پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عمار کو قتل کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا ہے, یہ فرمایا ہے. اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا. ادھر وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے قتل کیا, ادھر ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا. تو کس طریقے سے, یعنی ان کا قتل جو تھا ایک مبہم چیز تھی جس کی وضاحت نہیں مل رہی, نہ یہ حدیث سے ملتی ہے واضح طور پر, نہ ہی تاریخ سے ملتی ہے. اس لیے کسی اسپیشل کسی بندے کی طرف اشارہ کرنا کہ اس نے قتل کیا ہے, کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ جبکہ ایک ہی کتاب کی حدیث کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا, وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا. ہاں, تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس نے کیا اس نے کیا, نہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو باغی گروہ وہی گروہ تھا جو تحکیم والا گروہ تھا, اسی نے قتل کیا. ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کو قتل کرے گی حق کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کا خاتمہ کیا. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ پہلے تھا جنگ صفین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بعد میں. تو بعد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر نہیں کہا مسلمان, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صفین ہونے سے پہلے نہیں کہا. اگر پہلے کہتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بعد میں جنگ صفین ہوئی, لہذا وہ بعد میں جو ہے نا ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں. وہ مسلمان جو حضور نے فرمایا وہ پہلے کا فرمایا, لیکن حضور نے پہلے کے بارے میں نہیں فرمایا, بعد کے واقعے کے بارے میں فرمایا. یعنی جنگ صفین کے بعد صلح ہو رہی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح ہوگی, کرائے گا. تو اس کا مطلب ہے جنگ صفین کے بعد یہ صحابی مسلمان ہیں, تبھی تو حضور فرما رہے ہیں. یا تو پھر حضور, یہ تو اعتراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جا رہا ہے کہ سرکار آپ ایسے بندے کے بارے میں اسلام کا اطلاق کر رہے ہیں جو جہنمی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مطلب حضور کو پتہ ہی نہیں تھا, ان لوگوں کو خبیثوں کو زیادہ پتہ ہو گیا. تو کیوں اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں آپ, اور کیوں یہ حقیقت میں ان کے اندر بغض ہے جس کو وہ ظاہراً تو نہیں لوگوں کے سامنے لے کے آ سکتے. اس طریقے سے یہ جو ہے نا اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں اور اپنی طرف سے حدیث کی وضاحتیں کر کے اور ٹھونس دیتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کے بارے میں وہ لائن تھا, ہمارا ان کے بارے میں کوئی موقف اچھا نہیں ہے. ہم جو دفاع کر رہے ہیں ہم صحابی رسول کا دفاع کر رہے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وحی کے کاتب تھے ان کا دفاع کر رہے ہیں. امت کے جو رشتے میں ماموں کا کہلواتے ہیں ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی. بہت شکریہ مفتی صاحب.